المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ تمام میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات کرام، آج آپ کے سامنے جس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ دعا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک راستہ رکھا ہے، ایک واسطہ رکھا ہے اور ایک تعلق رکھا ہے، ایک خالق اور مخلوق کے درمیان بہت عظیم قسم کا ربط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مناجات کا ایک ذریعہ ہے۔ دعا سب سے افضل عبادت ہے، دعا مشکلات کا حل ہے، حاجت روائی کا ذریعہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور اگر یہ میں کہوں کہ دعا سب سے افضل عبادت اور جنت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے تو اس یہ بے جا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، حقیقت میں جو دعا ہے وہی عبادت ہے۔ جتنی قسم کی ہم عبادات کرتے ہیں اس کا لب لباب اور اس کا نچوڑ دعا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے بارے میں اپنے محبوب پیغمبر سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب، چونکہ میں آپ کے تھرو، آپ کے واسطے اور آپ کے ذریعے اپنی مخلوق تک اپنی تمام مرادوں کو، اپنی تمام احکامات کو اور اپنی مشیت کو پہنچاتا ہوں، لہذا ان تمام احکامات میں اور میری مرادوں میں ایک یہ بات بھی میری مخلوق تک پہنچا دیں کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اور قرب کتنا بتایا، اقرب من حبل الورید، کہ میں اپنی مخلوق سے ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور کیا کرتا ہوں قریب ہو کر؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا کرتا ہے تو اللہ مالک الملک فرماتے ہیں کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی چھوٹی موٹی ہلکی شخصیت کی بات نہیں ہے، مالک الملک کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے لیے کوئی شروط نہیں ہے، کوئی اوقات کی پابندی نہیں ہے اور کسی قسم کی دیگر شروط نہیں۔ فرمایا جب بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا ان میرے بندوں کو چاہیے کہ یہ مجھ سے ہی مانگے اور میرے اوپر قبولیت کا بھروسہ کریں، میرے اوپر یقین رکھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو مجھ سے دعا کرنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے، ان کو حیا محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہماری توہین ہے، ہماری انسلٹ ہے، ہماری حد تک ہے، فرمایا وہ عنقریب ذلیل خوار ہو کے جہنم میں جائیں گے اس جرم کی پداش میں کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دعا کی قبولیت کی کبھی فکر نہیں ہوتی، کبھی ٹینشن نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے، وہ اپنے وعدے میں کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو لہذا پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور ہم نماز میں بھی یہی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خالص تیری عبادت کرتے ہیں، خالص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا یہی حق بنتا ہے کہ انسان عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اپنی عبادت کو یہ ایک بھیک مانگنا ہے، ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کسی اور کا اپنے علاوہ محتاج نہیں کیا۔ سارے خزانے ہماری ضرورتوں کے، ہمارے رزق کے، ہماری شفا کے، ہماری اولاد کے،
ہمارے اور راحت اور سکون کے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو ابن آدم مجھ سے زیادہ مانگتا ہے میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، اور جو مجھ سے کم مانگتا ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیلی آسمان دنیا پر تہجد کے وقت رات کے تیسرے پہر تشریف لاتے ہیں اور آ کر ہمیں آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں کہ کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو شفا چاہیے، کسی کو رزق چاہیے، کسی کو بخشش چاہیے، گناہوں کی معافی چاہیے، تو آؤ مانگو میں اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ مالک الملک ہے جو ہمارے ساتھ وعدہ کر، کتنا پیارا ہمارا معبود، کتنا پیارا ہمارا خالق و مالک، جس نے ہمیں بنانے کے بعد کسی کے سپرد نہیں کیا، ہمیں بنانے کے بعد لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، میں تمہارا نگران اور ذمہ دار ہوں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی میرے پاس ہے، کسی اور سے تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ سب کو فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم اگر کسی کے محتاج ہو تو صرف اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے علاوہ فرمایا تم کو میں نے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ فرمایا میری وہ ذات ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں ہی تمہارا روزی داتا ہوں اور بہت بڑی پاور والا ہوں۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، کسی سے مانگے نہ۔ ہاں وہ کام جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، برائی کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ تب تک انسان کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ انسان ان اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے انسانیت پہ خرچ کرے، انسانیت کے لیے اپنی قوت کو، اپنے وسائل کو بروکار لائے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ جو اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، وہ اپنی طاقت کے ذریعے، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اپنے مال اور دولت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو ہے وہ مدد اور تعاون کرے گا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ دی ہو اور اس کے اختیار سے بالا تر ہو اور وہ شخص اس سے مانگے، جیسے زندگی کا سوال کرنا، صحت کا سوال کرنا، یا اسی طرح اولاد مانگنا، یا کسی سے اس قسم کا مطالبہ کرنا جو صرف اور صرف میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ساری عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے بہت بڑے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے تم مانگو۔ ہم کیوں اللہ پر یقین نہیں کرتے؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو ہمیں اللہ پر یقین کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے کہ وہ اللہ اتنا بڑا فیاض ہے، اتنا بڑا سخی ہے کہ جب اس نے ایک چیونٹی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر جو ہیں، جو بارش کی دعا کے لیے آ رہے تھے، وہ سارے کے سارے واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ایک چیونٹی کی دعا قبول فرما لی ہے۔ جو مالک الملک انسان چیونٹی کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ تیری اور میری دعاؤں کو رد کرے گا۔ اور کبھی آج تک چیونٹیوں نے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی جو ہے وہ واسطہ اور وسیلہ دیا ہے کسی مردہ چیونٹی کا؟ آج انسان اتنا مایوس کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا دور کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ کے بتانے کے باوجود، اللہ کے سمجھانے کے باوجود، اللہ کہتے میں سنتا ہوں، لیکن پھر بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اور اللہ مالک الملک جو اقرب من حبل الورید ہے، اس کو چھوڑ کر ان کے پاس جاتا ہے جو من و من مٹی کے نیچے دب چکے ہیں، جو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر جو اولیاء اللہ دفن تھے، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو ان اولیاء اللہ سے جا کے مانگتا ہو یا وسیلہ اور واسطہ پیش کرتا ہو۔ اگر کوئی واسطہ اور وسیلہ ہوتا جو میتوں کے ساتھ، جو مرنے والوں کے ساتھ
جو اموات اولیاء اللہ کے ساتھ، تو سب سے پہلے قبرستان جنت البقیع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ولی کا واسطہ دیتے، یا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور صحابی جاتا، وہاں سے جا کے کسی قبر کا وسیلہ دیتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے یہ رواج نہیں دیا، کیونکہ براہ راست اللہ سے مانگنا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور یہ اللہ نیک ہوتے ہیں، گناہ گاروں کے اللہ سنتا نہیں، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. گناہ گارو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم بھی براہ راست اللہ سے مانگو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. البتہ حلال کمائی کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو، قطع رحمی سے بچو، ظلم سے بچو، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی دعا کے اوپر بین لگا دیتی ہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا یوں ہی ہے جیسے کسی کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے. لہذا پیارے بھائیوں، اگر جنت البقیع کے اندر اولیاء اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا، ان کو وسیلہ اور واسطہ بنانے کے لیے ان کی قبروں پر نہیں، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش اور درجات کی بلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، ان کے لیے بخشش مانگتے تھے، درجات کی بلندی کا سوال کرتے، ان کے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے تھے. آج بھی ہم اللہ کے ولیوں کی قبروں پر جائیں، ان کی لغزشوں اور ان کے گناہوں کی معافی کی اللہ سے دعا کریں، اور ان کے لیے بخشش کا جو ہے مطالبہ کریں، ان کے درجات کی بلندی کے دعا کریں. لیکن ان کو واسطہ اور وسیلہ بنانا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں ہے، یہ صحابہ کا معمول اور عمل نہیں ہے. پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے براہ راست دعا مانگیں. یہ ایسے ہیں جیسے آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جیسے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا حرام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا یا دعا کے درمیان اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ اور وسیلہ اور طفیل بنانا، صدقہ بنانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں بلکہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے خزانوں سے ہمیشہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کو جو مایوس کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی شخصیت پرستی پہ لگاتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے کہ وہ اپنے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے سے بچیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو اللہ کے در پر جھکنے کے لیے دعوت دیں اور ان کو اس بات کو رواج دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے در کا بکاری بنائے، اللہ تعالیٰ کے در کا سوالی بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.